شروعات رب العالمین کے نام سے۔ دوستو، اگر اس عالمین کے رب سے جڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اپنے دل سے دنیا کا نفرت اور محبت کے بوجھ دونوں اتارنا۔ سب کو رب کی مخلوق سمجھیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم گروہ برادری کے تعصب سے آزاد ہونا پڑے کہ پوری زمین اور پوری زمین پر خلقت اس رب تعالیٰ کی۔ جو لوگ برادری گروہوں کے آپس میں جڑنے نہیں دیتے، نہ جوڑے بنانے دیتے ہیں، نہ بیاہ شادی کرنے دیتے، جو آپس میں جڑے نہیں رہنے دیتے، وہ آپ کو رب کے ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ تو کسی نے آپ کو نہیں جوڑنا ہے، آپ نے خود جڑنا ہے۔ نفرت کا بوجھ ہم نے اپنے دل سے خود اتارنا۔ اس روح کو کبھی پرواز نہ ملے گی۔ وہ تیر روح کا اتنی دور نہیں جا سکتا، نہ اڑ سکتا ہے، جس کے اوپر نفرت اور محبتوں کا بوجھ بڑھا۔ وہ بوجھ تیر پر باندھ دے تو وہ بھی دور نہیں جا سکتا، اگر روح کے اوپر یا دل کے اوپر بٹھا دے وہ روح بھی پرواز نہیں کر سکتی، اڑ نہیں سکتی، اس کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ ہم آپس میں رب کی مخلوق نہیں بنتے، نفرتوں کا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا۔ اب ہماری اڑان کمزور ہو جاتی۔ جو آپس میں جڑنے نہیں دیتا وہ دعویٰ کرتا ہے میں رب سے جوڑ دوں گا۔ دوستو، اپنے آپ کو سادہ اور ہلکا رکھیں۔ اور پہچان کرتے جائیں، نفرت نہ کریں، پہچان کریں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر رب العالمین ہے تو مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں کہوں کہ فلاں کا رب نہیں ہے؟ جب رب کی روح سب کے اندر ہے تو ہمیں اعتراض کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی روح کو وہ پرواز دیں۔ جو رب کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب آپ رب کی طرف جائیں گے تو یقین جانو رب کی طرف جانے والا آپ کا ہمدرد ہوگا، آپ کا دوست ہوگا، اس لیے وہ بھی آپ کو رب کی مخلوق ہی سمجھے گا، وہ نفرت نہیں کرے گا۔ اگر وہ آپ سے محبت کرے گا تو رب کی مخلوق سمجھ کے محبت کرے گا۔ وہ یہی چاہے گا کہ یہ سب رب کی مخلوق ہے، رب کی طرف چلی جائے۔ وہ اپنی طرف نہیں کھینچے گا کہ میری واہ واہ کرو، وہ اپنی پہچان نہیں کرائے گا، اپنی پارٹی اس کی ہوتی کوئی نہیں، نہ وہ پارٹی کی پہچان کراتا ہے۔
وہی آپ کا ہمدرد ہے جو رب کے ساتھ جوڑے، رب کی مخلوق کے ساتھ جوڑے۔ آپس میں نفرت پھیلانے والا رب سے دور ہو جاتا ہے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، اور جب آپ اپنے رب کی طرف توجہ کر لیں گے یا جڑ جائیں گے تو یہ ساری مخلوق آپ رب کی سمجھیں۔ اگر کوئی کوا کائیں کائیں کرتا ہے، چڑیا چیوں چیوں کرتی ہے، طوطا ٹیں ٹیں کرتا ہے، بلی میوں میوں کرتی ہے، کتا بوں بوں کرتا ہے، مگر آپ سب کو رب کی مخلوق سمجھیں گے تو آپ کو اطمینان آئے گا، ورنہ آپ نفرت کی آگ میں خود جلتے رہیں۔ تو ہمیں جب ہم نفرت اپنے دل سے نکالتے تو کسی کا بھلا نہیں ہوتا، خود کی آگ ٹھنڈی ہوتی۔ ہم رب کا نام بھی لیتے ہیں مگر کافر 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 کہتے ہیں۔ رب جانے کہ رب پریم کی دعوت دے رہا ہے، محبت کی دعوت دے رہا ہے، ہم نفرت کی دعوت دے رہے ہیں، آگ پھینک رہے ہیں، خود جل رہے ہیں، دوسروں کو جلا رہے ہیں۔ تو رب جانے بندے کا کافر کون ہے اور رب کا کافر کون ہے۔ رب تو کہتا ہے مل جل کر رہو، ایک دوسرے سے پریم کرو، زمین اور آسمان کے درمیان سب کچھ میرا ہے۔ جب تک آپ سب کچھ اس کا نہیں سمجھیں گے، نفرت محبت اچھے برے سے بھی آگے نکلے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے اس کی، خواہ گرم سورج ہے، ٹھنڈا چاند ہے، دن ہے، رات ہے، سب اسی نے بنائے۔ اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے، اپنے دل کا بوجھ اتارنے کے لیے ہر شے کو رب کا سمجھ لیں تو پھر آپ دکھی بھی نہ ہوں۔ ہمارے دکھ، ہماری پریشانیاں ہماری وجہ سے۔ اگر آپ کے اندر امن آ گیا تو دوسرا کوئی گھر کا فرد ہو، محلے کا ہو، شہر کا ہو، کوئی بھی ہو، وہ جیسا بھی ہے اس کا کردار ہے۔ اسی لیے سیانے لوگوں نے فرمایا اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آئے گا تو آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اگر کوئی برا ہوگا تو وہ آپ کو سبق سکھائے گا۔ تو آپ نے ان سے سبق سیکھنا ہے، نہ کہ نفرت کرنی۔ نفرت کا بوجھ اپنے دل پر جو ہے یہ آپ کو باری کر دیتا ہے، آپ کو آزاد نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے اسی زندگی کو، اسی قید خانے میں ہم نے سکون حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیا آزمائش ہے، پریشانیوں کا گہوارہ ہے، اور اس دنیا کی وجہ سے ہی ہم پریشان ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے دل پر بوجھ ہوتا ہے۔ جب ہم اس کی حقیقت کو سمجھ لیں گے تو ہمارے دل پر کوئی بوجھ نہیں رہے گا، نہ نفرت ہوگی نہ محبت ہوگی، تو بوجھ کس چیز کا ہے؟ آپ نے اپنے رب سے محبت کریں گے تو اس کو اس کی مخلوق سمجھ لیں گے۔ یہ مخلوق ہے سب کی سب، ہر ایک میں اس کی روح ہے۔ آگے انسان کیا کر رہا ہے اس کو کر لیں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو ایزی کرنا ہے، خود کو پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، خود نفرت کے بوجھ اتارنے ہیں کہ میں کیوں کروں۔ باقی دوستو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی زندگی، چھوٹی سی دھرتی، چھوٹا جا سیارہ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپس میں مل جل کر جڑے رہنے میں ہی یہ زندگی آسان ہوتی۔ اچھے برے ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں،
محلے میں بھی ہوتے ہیں، شہر میں بھی ہوتے ہیں، اس چیز سے نہ دیکھیں. آپ نے تو گزارا کرنا ہے نا وہاں پہ. اگر آپ نفرت کریں گے تو پریشان آگ گولا ہوتے رہیں گے، آگ بڑھتی رہے گی اندر، پھر وہ آگ بن کر ایک دن خود آگ میں چلی جائے گی. اگر آپ کو پریم محبت سکون آ گیا تو آپ کی محبت جو ہے کسی سکون والی جگہ میں چلے جائے گی. کوئی اس کو سرگ نرک کہتا ہے، کوئی جنت دوزخ کہتا ہے. تو اس لیے آپس میں جڑے رہنے سے بھی ایک بات سمجھ آ سکتی ہے، انسان آگے بڑھ سکتا ہے. جب انسان کو مل جل کر رہنے سے تھوڑا سا اطمینان آئے گا، اس کو سمجھ آئے گی کہ مجھے ایک دن واپس جانا ہے، میرا مستقل ٹھکانا نہیں ہے. یہ 4 دن کی زندگی کے لیے میں کیوں فساد پیدا کر رہا ہوں، کیوں نفرت کر رہا. تو انسان آگے بڑھتا رہتا ہے. دوسرے کو نہ دیکھے دوسرا کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھیں. اور آپس میں جڑے رہنے سے بھی انسان کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ یہاں اگر جڑے رہنے میں سکون ہے تو رب کے ساتھ جڑنے میں کتنا بڑا سکون ہوگا. تو جو آپس میں جڑا نہیں رہنے سکتا وہ آپ کو رب کے ساتھ بھی نہیں جوڑ سکتا. ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم اس فسادات سے نکلے ہی نہیں تو رب کی پہچان کیسے ہوگی. جو ہم کام کرتے ہیں وہ کام ہے، وہ عمل ہمیں رب کی طرف لے جانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ رب نہیں ہوتے. ہر اچھا عمل وہی ہے جو رب کی طرف لے جائے. وہ جتنے بھی ہم عمل اچھے کرتے ہیں اس کا مقصد ہے کہ رب کی طرف پہچان ہو، رب کی طرف بڑھے. اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ باہر کی نفرت سے، باہر کی سوچ بچار سے بہتر ہے اپنے آپ میں آ جائے، آپ یکسو ہو جائیں، اپنی سوچ کو درست کریں، کیونکہ آپ نے رب تعالیٰ کی طرف جانا ہے. اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ پوری زمین، پورے درخت، پورے جانور، پورے انسان، پورے پہاڑ، سمندر، سب کو اپنے رب کی طرف سے سمجھنا پڑے گا. تو آپ کو آسانی پیدا ہوگی، آپ کے اندر امن پیدا ہوگا، ورنہ پھر آگ ہی آگ ہے. اپنے آپ کو بھی کوسے، دوسروں کو بھی کوسے. دوستو، رب تعالیٰ کہ آگے آرزو کیا کرو کہ رب مجھ پر فضل کر، میری پریشانیوں کو دور کر، کیونکہ پریشانیاں میری ہی پیدا کی تھی، کر دی ہیں. مگر جو چیز انسان دل سے قبول کر لیتا ہے وہ نفرت ہے یا محبت ہے، اس کی خوراک بن جاتی ہے، اس کے بنا اس کو مزہ نہیں آتا. جیسا کہ بے شک کولیسٹرول والا گھی ہو، سگریٹ ہو، شراب ہو، جوا ہو، کوئی بھی شے ہو جو آپ کے نشہ لگ جاتی ہے، آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور وہ بری چیزیں ہی آپ کے لیے آپ کو فائدہ مند نظر آتی ہے. جیسے رب تعالیٰ کہتا ہے کہ برے کام ہی میں ان کی زینت بنا دیتا. وہ اسی خوش فہمی میں رہتے، وہ اسی میں نعرے لگاتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. مل جل کر جڑے رہنے میں ہی رحمت ہے، تاکہ آگے بڑھنے کے چانس ملتے. اگر جس نے امن کو پسند کر لیا وہ نفرت والوں سے بھی کچھ سیکھ جاتا ہے. تو یہ نہیں ضروری کہ ساری دنیا نے ایک ہی طرف چلنا ہے. خود کو دیکھا کہ خود کدھر چلنا ہے، آپ کا اکیلے کا فیصلہ ہونا. آپ کسی ملک کے باشندے ہیں، یہ نہیں ضروری کہ بادشاہ جہاں جائے گا آپ بھی وہاں جائیں گے. آپ نے اپنے کیے کا بھگتنا ہے. خود کو دیکھو کہ مجھے کیا چاہیے.
کیا دنیا کی نفرت لے کر جانا ہے یا دنیا کی محبت میں ڈوب کر رہنا ہے؟ انسان یہاں رہنے نہیں آیا، آگے جانے کے لیے آیا ہے۔ آپ کے اندر وہ رہنمائی کا میدان موجود ہے، آپ خود کو پوچھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ باقی دوستو، جو بھی انسان ہے، ہر کسی کے ایک ہی الہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے جو عالمین کا ہے۔ اپنا کچھ بھی لیں مگر اسے سلامتی والا، امن والا دین پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہو، آگے بڑھتے رہو۔ یہ زندگی ہے، گزرگاہ ہے، گزر جائے گی، مگر اس وقت تک اطمینان نہیں آئے گا جب تک رب کو عالمین کا نہ سمجھیں گے، رب العالمین نہ کہیں گے۔ اللہ آسانیاں پیدا کرے۔